زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ قحط سالی اور فقر و فاقہ کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم بن حزم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اس وقت تک سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ اگر دونوں اپنے اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور جو کچھ عیب ہو مال تجارت میں بیان کر دیں گے تو اس سودے میں انہیں برکت دی جائے گی، اور اگر عیب چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ باہمی لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا باعث بنتے ہیں، یعنی ہم آپس میں اگر لڑتے جھگڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر سے آگاہ فرمائیں۔ اسی دوران دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گھر سے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں آگاہ کروں کہ کون سی رات ہے، لیکن فلاں فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ رات بھلا دی گئی۔ ممکن ہے اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ اب 29ویں، 27ویں اور 25ویں رات میں اسے تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان آئے ہوئے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی رزق نازل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن انسان گناہ کرتا ہے تو وہ رزق اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ رزق پھر اس پر نہیں اترتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان آئے ہوئے رزق سے اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کی باز آ گیا اور معافی مانگ لی تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر مزید گناہ کرتا ہے، یعنی آگے بھی گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہ داغ بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، یہ قرآن مجید ہرگز افسانہ نہیں، بلکہ اس سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ یہاں پر اس زنگ کی بات کی گئی ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 11 میں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، البتہ گناہ کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، بے شک بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ماضی میں ہلاک ہونے والی تمام اقوام محض اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ماضی یعنی پاسٹ میں جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ سب اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ پھر ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا،
کس کو دھسایا تھا زمین میں؟ قارون کو، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ کس کو غرق کیا تھا؟ قوم نوح کو۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40۔ قوم سمود پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے بڑا شخص اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہے، لہٰذا اسے مت روکنا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر عذاب کا ایسا کوڑا برسایا کہ انہیں پیوند خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی سزا دینے کے انجام سے کسی کا خوف نہیں۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک تھا، سے قوموں کا ذکر ہوا ہے، بتایا گیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے جرم میں پتھروں کی بارش سے ہلاک فرما دیا۔ اس ہوموسیکشولز تھے یہ لوگ، اور ہم نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 84۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ لیکن ابھی تو گناہ ہو رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ گناہوں میں انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کہ یہ باز آ جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ باز آ جائے۔ اور اگر انسان باز نہیں آتا اور اپنے گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اور پھر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اس پر۔ ایک وقت اس کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیں گے، اسے موقع دیں گے کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ لے۔ اگر وہ نہیں مانگتا تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، دنیا میں دی جاتی ہے یا پھر آخرت میں دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے اپنی ساری نعمتیں چھین لیں۔ قوم سبا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ہی ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان سے کہا، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، صاف ستھرا شہر ہے اور بخشنے والا مہربان رب ہے۔ قوم سبا نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیجا، اور ان کے دونوں سرسبز باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل تھے، جھاؤں کے درخت اور چند ایک بیریاں تھیں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا، ایسا بدلہ ہم صرف ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ فرعون کی قوم پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکوں اور خون کا عذاب ان کی سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے آیا۔ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب الگ الگ مختلف اوقات میں نشانی کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے ہی گنہگار لوگ تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133 ہے۔ تو یہ سب وہ تھے جن گناہوں کے اثرات جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، دنیا میں سزا دیتے ہیں گناہوں کی، یہ وہ سب تھا۔